اڈیالہ راولپنڈی کی بڑی معروف جیل ہے. میاں محمد نواز شریف بھی وہاں قید رہے, شاہد خاقان عباسی بھی رہے, آصف زرداری بھی رہے, شہباز شریف بھی رہ چکے ہیں. تو خان صاحب کو اسی سیل میں رکھا جائے گا جہاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا, شاہد خاقان عباسی کو رکھا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, آج میں نے 3-4 امپورٹنٹ خبریں ڈسکس کرنی ہیں. پہلا معاملہ یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس عطا بندیال کا کیا تلخ کلامی ہوئی جسٹس طارق مسعود سے, کیا معاملہ ہے, کیا سودے بازی کی کوشش ہوئی, اس کی میں ڈیٹیل بیان کروں گا. دوسرا, عمران خان کے لیے بڑا ریلیف آج آیا ہے کہ وہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل ہوں گے اور اسی سیل میں رہیں گے منتقلی کے بعد جہاں میاں محمد نواز شریف رہے, جہاں آصف زرداری رہے, جہاں شاہد خاقان عباسی رہے. یہ کیا ماجرا ہے, یہ میں بیان کروں گا. پھر سینئر اینکر عمران ریاض اچانک 4 ماہ بعد اپنے گھر پہنچ گئے. کس علاقے کی انہوں نے سیر کی یا نہیں کی, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. بہرحال وہ خیر خیریت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں, اس پر میں گفتگو کروں گا. پھر آخری بات, رانا ثناء اللہ نے پارٹی رہنماؤں کو کیا حکم دیا ہے, اس کا حکم کون مان رہا ہے, کون نہیں مان رہا, یہ بھی میں بیان کروں گا. سب سے پہلے ناظرین, سابق چیف جسٹس عطا بندیال صاحب, جنہوں نے اپنے چیف جسٹس کے زمانے میں سب سے زیادہ متنازع رہے وہ, اور ان کی سوچ عمران خان کو ریلیف دینے, قانون سے ہٹ کے ان کے حق میں فیصلے کرنے میں رہی, اور واحد چیف جسٹس ہیں جو فل کورٹ ریفرنس کے بغیر ریٹائر ہوئے. اور سپریم کورٹ کے اندر بڑی تقسیم ہوئی ججز کے اندر. ان کا ایک معاملہ آیا ہے جی سامنے. ہمارے سینئر ساتھی ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب, جنہیں سپریم کورٹ کور کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, طویل عرصہ, جیسے ہمیں پارلیمنٹ کور کرتے ہوئے, پرائم منسٹرز کو کور کرتے ہوئے ہو گیا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبدالقیوم صدیقی کو ہم صحافیوں کا جسٹس بھی کہتے ہیں. متی اللہ جان بھی ہمارے دوست بھائی ہیں, ان کو بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک سٹوری دی ہے جی, اور سٹوری میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے چند دن قبل جسٹس بندیال صاحب نے ٹیلی فون کیا جسٹس طارق مسعود کو اور ان سے سودے بازی کی کوشش کی, اور ان کو کہا فون کر کے کہ آپ جناب ایک جج کے خلاف جو شکایت آئی ہے آپ اس کو رفع دفع کر دیں. وہ جج یقیناً جسٹس مظاہر نقوی ہیں, جن کی ایک چودھری پرویز الہی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مبینہ آڈیو بھی آئی تھی, اور ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر ہوا جس کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا. انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ایک شکایت آئی تھی, جسٹس طارق مسعود نے وہ بھی ختم کر دی. عطا بندیال کے خلاف بھی آئی تھی شکایت ایک شہری کی طرف سے, تو وہ بھی انہوں نے ختم کر دی, لیکن مظاہر نقوی والی ختم نہیں کی. تو چیف جسٹس صاحب نے, جو سابق چیف جسٹس ہیں جناب بندیال صاحب نے ان سے کہا, طارق مسعود صاحب سے, کہ آپ اس جج کے خلاف شکایت کو رفع دفع کر دیں تو آپ کے خلاف جو میرے پاس آئی ہے میں اس کو رفع دفع کر. اس پر جناب طارق مسعود صاحب بہت غصے میں آئے. انہوں نے خط لکھا عطا بندیال صاحب کو, 7 ستمبر یا 8 ستمبر کی بات ہے. انہوں نے خط لکھا کہ جناب آپ میرا معاملہ جوڈیشل کمیشن میں لے جائیں, یہ سودے بازی کی باتیں نہ کریں. یہ وہی طارق مسعود ہیں سردار, جن کو جناب عطا بندیال نے اپنے مدت کے دوران مسلسل نظر انداز کیے رکھا, بینچز میں شامل نہیں کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ریکارڈ کا اور تاریخ کا حصہ ہے. تو عطا بندیال صاحب جو ہیں اتنے گندے ہو کے گئے ہیں, یہ لفظ نامناسب لفظ ہے میرے حساب سے.
لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کی پوزیشن اتنی خراب ہوئی، ساکھ ان کی اتنی متاثر ہوئی کہ وہ فل کورٹ ریفرنس بھی نہیں لے سکے اپنے ساتھیوں سے، اور آخر میں روئے ہیں، آپ دیدہ ہوئے ہیں۔ گڈ ٹو سی یو کہتے کہتے کہاں تک پہنچی نوبت۔ تو طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جناب آپ لے جائیں کونسل میں، وہ کونسل میں بھی نہیں لے کے گئے، یعنی کہ باقی چیزوں میں تو وہ مکمکا کرتے رہے، چیزوں ہینڈل میں قانون سے ہٹ کے کرتے رہے، یہاں بھی معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق کے خلاف تحریک انصاف بہت شور مچاتی ہے، بڑے احتجاج کیے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کس کس کا جج قرار دیا جاتا ہے کہ یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ کیا توشہ خانہ کیس میں ضمانت منظور نہیں کی انہوں نے؟ بتا دیں بابر اعوان صاحب اور جو باقی وکلاء ہیں خان صاحب کے، عامر فاروق کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج عامر فاروق صاحب نے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا، جس کو آپ نے بڑا ویلکم کیا جی، تمام وکلاء نے، نعیم پنجوسہ ہوں یا باقی ہوں۔ اور خان صاحب کو آپ دیکھتے ہیں حکومت کب منتقل کرتی ہے، اڈیالہ راولپنڈی کی بڑی معروف جیل ہے، میاں محمد نواز شریف بھی وہاں قید رہے، شاہد خاقان عباسی بھی رہے، آصف زرداری بھی رہے، یعنی شہباز شریف بھی رہ چکے ہیں وہاں پہ، اور بھی بڑی بڑی شخصیات وہاں قید رہی ہیں۔ تو خان صاحب کو اسی سیل میں رکھا جائے گا جہاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا، شاہد خاقان عباسی کو رکھا گیا تھا، اور ہو سکتا ہے بی کلاس کی انہیں فیسلٹیاں ملیں۔ عامر فاروق صاحب نے جو اپنے آرڈر میں لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی سزا کا سٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے، یعنی سزا معطل ہوئی ہے اور وہ ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے توشہ خانہ، لہٰذا اب انڈر ٹرائل جو بھی قیدی ہوتا ہے اسلام آباد کا، راولپنڈی کا مقدمات کا، اسلام آباد کا خاص طور پہ، اس کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ۔ اب عمران خان سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں اٹک، اور کیس بھی وہیں اڈیل میں چلایا جاتا ہے۔ تو یہ آج عامر فاروق صاحب نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے خان صاحب کو، اور خان صاحب اب اڈیالہ منتقل ہوتے ہیں یا حکومت اس فیصلے پر اپیل کرتی ہے، یہ انشاءاللہ امید ہے کل تک صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی۔ دوسرا معاملہ، عمران ریاض رہا ہو گئے ہیں یا وہ بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، لاپتہ تھے، گرفتار تو وہ تھے نہیں، کیونکہ پنجاب پولیس نے جو رپورٹس عدالتوں میں جمع کرائی تھیں ان میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران ریاض پنجاب پولیس کے پاس نہیں ہے، وہ جہاں بھی تھے اپنے سابقہ دوستوں کے پاس تھے، کسی قریبی عزیز کے پاس تھے، بحفاظت واپس آ گئے ہیں۔ بہت پروپیگنڈا کیا گیا، بہت باتیں کی گئیں کہ عمران ریاض کو پتہ نہیں کیا تشدد کیا گیا ہے، جو تصویریں ان کی آج وائرل ہوئی ہیں ان میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے عمران ریاض اشاش پشاش ہیں۔ اور عمران ریاض صاحب کے متعلق میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جو ریڈ لائن ہوتی ہے ایک، اس کو عبور کرنے سے ہر ایک کو گریز کرنا چاہیے۔ میں بھارت کے دوروں پر بھی جا چکا ہوں، بنگلہ دیش بھی گیا ہوا ہوں، سری لنکا بھی گیا ہوں، امریکہ بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں کا میڈیا، وہاں کے اینکرز کے ساتھ میری انٹریکشن بھی رہی ہے۔ تو وہاں وہ ایک حدود ہوتی ہیں قومی سلامتی کے اداروں کے متعلق، اس کو وہ کراس نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ ہم اس کو کراس کر جاتے ہیں، 100 گلے 100 شکایات ہو سکتی ہیں، ان کا اظہار بھی بڑے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو امید کی جانی چاہیے عمران ریاض صاحب دوبارہ جرنلزم اپنی شروع کریں گے، اور دیکھتے ہیں
وہ اپنا پہلا پروگرام جب کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا وہ کیا بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے، بشرا بی بی کے سابق خاور مانیکا جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ دبئی بھاگ رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا، پنجاب اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا۔ وہ دبئی میں کس کے پاس جا رہے تھے؟ فرا گوگی کے پاس، احسن جمیل گجر کے پاس۔ کون ہے فرا گوگی؟ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بشرا بی بی کی سہیلی ہیں، نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے، پنجاب اینٹی کرپشن کر رہی ہے، ایف آئی اے کر رہی ہے، اور خان صاحب جس مصیبت میں پھنسے ہیں، توشہ خانہ کی گھڑی وہ بھی انہوں نے بیچی تھی دبئی میں۔ تو خاور مانیکا پر جو مقدمہ بنایا گیا ہے پنجاب اینٹی کرپشن کی طرف سے، سرکاری اراضی پر قبضے کا بنایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب خاور مانیکا کے عدالتوں میں کتنے دن وہ پیش ہوتے ہیں، قانون کے دائرے میں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ خاور مانیکا کے متعلق ایک مرتبہ جاوید چودھری صاحب نے کالم میں لکھا تھا کہ جب وہ انکم ٹیکس کے افسر تھے تو کوئی ایک بزنس مین بڑا ان کے پاس اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے گیا، تو اس بزنس مین نے کوئی 4-5 کروڑ روپے کی گھڑی پہنی ہوئی تھی، تو وہ گھڑی اتروا لی تھی جناب خاور مانیکا صاحب نے۔ یہ تو ان کی شہرت تھی ایز کسٹم آفیسر۔ باقی جو معاملات ہیں وہ نجی ہیں، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ جو کچھ ہے وہ ہسٹری بن چکا ہے۔ آخری بات ناظرین، میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، سارے لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے 10 لاکھ افراد جمع کرنے ہیں مینار پاکستان پہ، وہ لندن بیٹھ گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے آج ایک خط لکھا ہے، ایک حکم جاری کیا ہے ایز پارٹی پریزیڈنٹ پنجاب کہ جتنے ٹکٹ ہولڈرز لندن میں ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، دبئی گئے ہوئے ہیں، جدھر بھی گئے ہوئے ہیں، وہ 1 ہفتے کے اندر واپس آ کے ان کو رپورٹ کریں، اپنے اپنے حلقوں میں جا کے جلسے کریں، عوام کو متحرک کریں، لیگی کارکنوں کو متحرک کریں۔ اس پہ پہلا عمل تو گکھڑ منڈی میں کل عطا تارڑ نے شروع کر دیا ہے، وہ لندن سے پہلے ہی واپس آ گئے تھے۔ لندن کا ذکر چل پڑا ہے تو میں ایک بات کا تذکرہ کرتا چلوں، ان دنوں بہت بات ہوئی، میں نے بھی کی۔ اب میرے پاس بڑی مصدقہ لندن سے خبر آئی ہے، براہ راست خبر ہے کہ میاں شہباز شریف اچانک لندن کیوں گئے تھے۔ اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں اس پہ دوبارہ بات کروں گا، اس انفارمیشن کو۔ وہ معاملہ یہ ہے ناظرین، جو مجھے لندن سے میرے سورسز نے بتایا، جو میاں نواز شریف صاحب کے بڑی قریبی سورسز ہیں، انہوں نے بتایا کہ جن دنوں شہباز شریف صاحب وطن واپس آنے کی تیاریاں کر رہے تھے، تو میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ایک اہم شخصیت ہیں، ایک عرب ملک کی، ان کے ساتھ ملاقات کا شیڈول بن رہا تھا، تو وہ اس وقت فائنل نہیں ہوا۔ شہباز شریف صاحب واپس آ گئے، جو ہی وہ واپس پہنچے پاکستان، ابھی ان کے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے، تو اس عرب ملک کی اہم شخصیت نے ملاقات کا وقت دے دیا، اور وہ ملاقات کا وقت دیا کہ جی 48 گھنٹے کے اندر ہونی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے حکم دیا کہ آپ فوراً لندن واپس آئیں۔ وہ واپس پہنچے، حسن نواز کے دفتر میں یہ ملاقات نہیں ہوئی عرب ملک کی شخصیت سے، یہ کسی اور مقام پہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستان کے مستقبل کے سیاسی نقشے پہ بڑے مثبت اثرات پڑیں گے ناظرین۔ اور اگلے پروگرام میں میں اس ملک کا نام بھی لوں گا اور شخصیت کا نام بھی لے رہا ہوں۔ فی الحال سورسز نے مجھے اتنا ہی بتایا ہے اور باقی منع کیا ہے کہ اس ملک کا نام نہیں لینا، سفارتی معاملات میں بعض چیزیں ظاہر نہیں کی جاتی مکمل طور پہ۔ تو یہ سارا ماجرا تھا، باقی یہاں کہانیاں بڑی بیان کی گئیں کہ گجرانوالا میں کوئی ملا، فلاں جگہ کوئی ملا، بیانیہ تبدیل ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ میں نے بتا دیا ناظرین کو کہ شہباز شریف لندن کیوں گئے تھے،
کہ عرب ملک کی ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہونی تھی، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مشترکہ، اور اس عرب ملک کی شخصیت کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور اس عرب ملک کی شخصیت نے ہمیشہ ان کی اور پاکستان کی بڑی مدد کی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔